پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان آپ کو وقت دیتا ہے، آپ کے لیے وقت نکالتا ہے اپنے قیمتی وقت میں سے، اسے کبھی فارغ مت سمجھنا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت قیمتی ہوتا ہے، تو اس لیے جو تم پر اپنا وقت خرچ کرے، اپنا قیمتی وقت خرچ کرے، اس کا احترام کرو، اسے بے وقوف نہ سمجھو۔ اگلا قول ہے کہ محبت صرف اظہار نہیں، برداشت بھی چاہتی ہے۔ اظہار کرنے سے محبت نہیں ہو جاتی، محبت تو ایکشن ہے۔ کہنے سے تو کیا تارے آسمان سے ٹوٹ پڑیں گے؟ نہیں نا۔ اس سے میسج کیا ملتا ہے؟ سچی محبت خاموشی میں بھی پہچانی جاتی ہے۔ سچی محبت کی ایک نشانی ہے کہ وہ خاموشی بھی جو آپ نے کی ہے، وہ بھی ایک سچی محبت بن کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگلا قول ہے کامیابی اسے ملتی ہے جو گر کے بھی اٹھتا ہے، نہ کہ جو گرنے سے ڈرتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کامیابی تو صرف انہی کے لیے ہے جو گر کر اٹھنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ میسج اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمت والوں کی ہی دنیا قدر کرتی ہے، اور جو ہمت پہلے ہی ہار جاتے ہیں ان کی دنیا کوئی قدر نہیں کرتی، بلکہ ان کے لیے تو اس دنیا میں کوئی جگہ بھی نہیں۔ اگلا قول ہے جب تک خود پر یقین نہ ہو دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ جب تک خود پر یقین نہ ہو تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس سے کیا میسج ملتا ہے کہ خود کو پہچانو، کامیابی تمہارے قدم چومیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے خود کو تم پہچانو کہ تم ہو کون اور کیا کر رہے ہو، اور کیا دنیا میں تم کیا سے کیا کر سکتے ہو۔ تم آسمانوں کو چیر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ اگلا قول ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو خاموش رہ کر بھی سمجھا دے۔ اس میں ایک عقل مند والوں کی بات کی گئی ہے۔ اس سے میسج یہ ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہر بات زبان سے ہو، دل سے نکلی بات بھی اثر رکھتی ہے۔ اس میں اچھے انسان کی خاصیت بتائی کی ہے، عقل مند کی اور ذہین انسان کی، کہ وہ خاموش رہ کر بھی اگلے انسان کو سمجھا دیتا ہے اور اس کی باتیں دل پر اثر کرتی ہیں، اس لیے جو آدمی بھی اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اگلا میسج ہے دنیا تب یاد کرتی ہے جب کام ہو، اللہ ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ یعنی دنیا صرف مطلب کی ہے، لیکن اللہ تو اپنے بندوں پر کرم نوازی کیے جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے؟ رب کی یاد کبھی بے وقت نہیں ہوتی، یعنی کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو رب کی یاد ہی ہوتی ہے جو ہمیں ستاتی ہے۔ ہم رب کو یاد کرتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اگلا قول ہے کہ غم کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، ہو سکتا ہے وہ قریب بلانا چاہتا ہو۔ اس سے مطلب یہ لیا گیا ہے کہ کوئی غم آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ اللہ تو آپ کو صرف اور صرف امتحان سے گزارنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین کرتا ہے۔ اس سے میسج ملتا ہے ہر دکھ کے پیچھے کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اس لیے ہر غم کو، ہر تکلیف کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگلا قول جو ہے وہ ہے صبر وہ پھل ہے جو ہمیشہ میٹھا میٹھا نکلتا ہے، جو ہمیشہ میٹھا نکلتا ہے۔ اس سے میسج کیا ملتا ہے؟ اس سے میسج ملتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین چیزیں عطا کرتا ہے، بس ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط صرف اور صرف صبر ہے۔ صبر ہی ایک ڈھال ہے، صبر ہی مومن کی ایک نشانی ہے، صبر ہی کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت ہی اجر عظیم ہے، اور اللہ بارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگلا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا دل جیت لینا بڑے علم حاصل کرنے سے بھی بڑی بات ہے۔
یعنی کہ کسی کا دل اگر آپ نے جیت لیا ہے تو ایک بہت بڑے علم کو حاصل کرنے سے یہ بہت زیادہ بہتر اور کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے میسج کیا ملتا ہے؟ اس سے میسج ملتا ہے کہ ڈگریاں ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں، لیکن دل بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں سب لوگ ہی مطلب کے ہوتے ہیں، لیکن دل والے اہل دل بہت ہی کم ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھ پاتے ہیں، آپ کی دکھوں آپ کی تکلیفوں کو سمجھ پاتے ہیں، ورنہ تو سب لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ ہیں آج کل۔ اس لیے جو کسی کا دل جیت لے وہ ایک بہت بڑے علم حاصل کرنے سے بھی بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔